الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگان محترم، عزیز دوستو، ساتھیوں، قیمتی باتیں اور قیمتی نصیحتیں ہمارے سامنے ہر جمعہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم بول رہے ہیں اور اللہ کی توفیق سے آپ سن رہے ہیں۔ توفیق عنایت جب تک خدا کی نہ ہوگی، نہ بولنے والا بول سکتا ہے، نہ سننے والا سن سکتا ہے، اور دونوں بولنے والا بولا اور سننے والا سنا، لیکن جب تک خدا کی طرف سے توفیق عمل نہیں ہوتی تو لوگ عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن توفیق اس کو ملتی ہے جس کے اندر چاہت ہو، شوق ہو، جذبہ ہو، فکر ہو۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دعائیں مانگے دونوں کے حق میں کہ اے اللہ ان دونوں میں سے کسی کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما،
تاکہ یہ لوگ بڑے طاقتور ہیں، لوگ ان کی مانتے ہیں، ان کا دبدبہ ہے۔ ایک عمر بن حشام، ایک عمر بن خطاب۔ خطاب کے بیٹے عمر کو ایمان دے یا نہیں تو حشام کے بیٹے عمر کو یعنی ابو جہل کو۔ اللہ نے ہدایت تو دونوں کی طرف نازل کی تھی، لیکن ایک نے اپنے ہاتھ سے اپنے ذات سے ہدایت کے دروازے کو بند کر دیا، اور ایک نے شوق فکر اپنے اندر پیدا کر کے اپنے دل کو خدا کی طرف، ایمان کی طرف مائل کر کے، نرم کر کے ہدایت کے دروازے کو کھولا، تو اس کو ہدایت ملی، اس کو ضلالت ملی۔ یہ جنتی بنا، وہ ہمیشہ کی جہنم کا مستحق بنا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بنا، وہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ بنا۔ یہاں پر اللہ راضی، اللہ کی رحمت، یہاں پر اللہ ناراض، اللہ کا غصہ۔ تو توفیق عمل جس کو ملتا ہے نا، جس کے اندر شوق ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے اور عمل کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، اللہ اسی کو عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ سننا تو سب سنتے ہیں، لیکن عمل میں سب پیچھے رہتے ہیں۔ تو بولیے، ہم لوگ عمل کی نیت سے سننا ہے کہ یا مزے کے لیے سننا ہے؟ بولو، بات شروع کرنا ہے نا۔ بیان سننا ہے کہ نہیں؟ نصیحت سننا ہے؟ نصیحت، بیانات تو ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوستو بزرگوں، دل کو ذرا جگا کر بیٹھو، دل کے کان بھی کھولو، دل کے آنکھ بھی کھولو، دل کو بھی کھولو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سب کھلے ہو اور ہم سو جائیں، ایسا نہیں۔ ظاہری جسم کو بھی جگاؤ، باطنی جسم کو بھی جگاؤ۔ جگائیں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی بڑی بہترین اور مقدس، بڑی پیاری آیت میں نے پڑھا، آپ نے سنا۔ یہ 21ویں پارے میں ایک سورہ ہے، سورہ احزاب۔ کیا نام سورہ کا؟ ذرا ساتھ دینا آپ لوگ۔ ہماری عادت آپ کو معلوم ہے کہ ہم اکیلے نہیں بولتے، آپ بھی بولنا پڑتا ساتھ میں، کیا تاکہ عمل مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے۔ بولنے والا یہ نہیں سمجھنا کہ میں بول دیا میرا کام ختم، نہیں، تو بھی عمل کرنا پڑتا۔ میرے نفس کو میں غلام بنانا پڑتا، کس کا؟ خدا کا، نبی کی سنت کا۔ تو کتنا بار بولا میں؟ 21واں بار۔ کون سا سورہ بولا؟ سورہ احزاب۔ جی، احزاب۔ اس سورے کے اندر ایک آیت اللہ نے بڑی پیاری نازل فرمائی، لاکھوں شکر ہے اللہ کا۔ اور دیکھیے، جس ذات کے تعلق سے یہ آیت نازل فرمائی، سچ بتاؤ کہ اس کا مقام کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مومن بندوں، مومن عورتوں، تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی مکرم، نبی معظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے۔ نمونہ، ٹائٹل، ماڈل۔ کوئی آدمی کسی کے طریقے پر چل رہا ہے، کسی کی اتباع کر رہا ہے،
تو جس کی اتباع کی جائے گی، جس کے نقش قدم پر چلا جائے گا، وہ چلنے کو اسوہ کہتے ہیں. بھائی تو کیسا بولے ویسا سن تو دیکھ. ڈرائیور کو ہم نے کہا کہ ڈرائیور صاحب، بھروسہ کیا ہم نے ڈرائیور کے اوپر، وہ اچھا ڈرائیور ہے، صحیح منزل کو لے کے جائے گا، اچھا چلائے گا، اسپیڈ بریک میں زیادہ اچھالے گا نہیں، وہ ہمارے صحت کا، ہمارے جو ہے جسم کا خیال کرتے ہوئے وہ ہم کو لے کے جائے گا، تو ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے نقش قدم پر اس کی اتباع میں بیٹھ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسوہ. اور یہ اسوہ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. نمونہ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے نمونے کے ساتھ، ایک بہترین پیارا لفظ استعمال کر کے اللہ نے ہم کو بتا دیا، تم چلنا ہے، تم اٹھنا ہے، تم بیٹھنا ہے، تم کپڑا پہننا ہے، تم ٹوپی لگانا ہے، تم چپل پہننا ہے، تم کھانا کھانا ہے، تم پانی پینا ہے، تم بستر بچھانا ہے. جو چیز زندگی، روزمرہ زندگی میں جو چیز تم کرنا ہے وہ نمونہ نبی ہے. نبی کے طرز زندگی پر تم یہ زندگی گزارو. اسوۃ حسنہ، اسوہ ٹائٹل، حسنہ بہترین، خوبصورت، اچھا، لذیذ، حلاوت والا، مزیدار، اچھا نمونہ تمہارے لیے نبی کی زندگی ہے. کیا پیارے انداز میں ہمارا رب ہمیں سمجھا رہا ہے، اور کیا انسان غفلت کا پردہ اپنے دماغ پر، اپنے دلوں پر، اپنے کانوں پر، اپنے آنکھوں پر، خود اپنے ہاتھوں سے غفلت کا پردہ ڈال رہا ہے. خدا کا پیار، خدا کی محبت کس کو نظر نہیں آتی ہے. خدا کتنا پیارا کہہ رہا ہے، اسوۃ حسنہ، بہترین ٹائٹل، بہترین ماڈل، خوبصورت نمونہ اگر تم تلاش کرنا ہے تو صرف نبی کی زندگی میں تلاش کرو، اور انہی کے نقش قدم پر تم زندگی گزارو. دن کی زندگی گزارنا ہے، میرے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پر گزارو. رات کی زندگی گزارنا ہے، پیارے نبی کے طرز زندگی پر گزارو. اجتماعیت کی زندگی گزارنا ہے، میرے نبی کو دیکھو. میرے نبی 4 لوگوں میں اٹھتے تو کیا طریقہ ہوتا، 4 لوگوں میں بیٹھتے تو کیا طریقہ ہوتا، اکیلے میں اٹھتے بیٹھتے تو نبی کا کیا طریقہ ہوتا، میرے نبی سلام کرتے تو کیا طریقہ ہوتا، میرے نبی چل کر جاتے تو کیا طریقہ ہوتا، پیر کیسا اٹھاتے تھے، کتنا اوپر تک اٹھاتے، کتنا نیچے، کیسے، کس انداز سے، کس کیفیت سے اللہ کے نبی زمین پر پیر رکھ کے چلتے. پیارے نبی جوتا پہنتے تو کیسا پہنتے، کون سا پیر پہلے جوتے میں داخل کرتے، پھر کون سا پیر داخل کرتے، اور کیا پڑھتے تھے جوتا پہنتے سو وقت میں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال رکھتے تو کیا طریقے پر رکھتے، کیا مبارک طریقہ تھا نبی کا بال رکھنے کا. جب بال رکھ لیے تو نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، کنگھی کرنے کا بالوں میں. پیارے نبی کا طریقہ کیا تھا، سر میں تیل لگانے کا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی کیسی پہنتے، امامہ کیسا باندھتے، شملہ کیسا ڈالتے. پوری زندگی ہمارے لیے نبی کی زندگی نمونہ ہے. اسوۃ حسنہ، بہترین خوبصورت نمونہ. تمہارے لیے اگر سے کسی کی زندگی ہے تو وہ صرف اور صرف کس کے ہے، بولو، ارے بولو. نبی کا نام لینے نہیں آتا، پھر نبی کی شفاعت ہونا آخرت میں، نبی کے ہاتھ سے آب کوثر پینے کی چاہت ہے، ارے چاہت ہے.
نبی کے ہاتھ سے آب کوثر پیئیں گے، نبی کی شفاعت ہونا، تو پھر نبی کا نام نہیں لینا۔ ارے بولو، کس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے؟ نبی کی۔ بولنا پڑے گا بھائی، شرمانا نہیں ہے، یہ شرمانے کی مجلس نہیں ہے۔ دعوت میں کھانے شرماتے نہیں، کیا جی 2 ٹکڑے کم ڈالی، اس کو 2 ٹکڑے زیادہ ڈالی، تو منہ پھٹ کو بول ڈالتے، وہاں شرماتے نہیں۔ کیا جی ادھر خالی پیاز ڈال کو گئی جی، دہی ڈالے نہیں جی، بولتے نہیں بولتے؟ ادھر ڈالو جی کھانا بولے تو ادھر ڈال دیں گے جی، ہمیں خاص آدمی جی شوق ہے۔ ہاں، یہاں کھانا پوچھنے شرم نہیں ہو رہی، گوشت پوچھنے شرم نہیں ہو رہی، دہی کی چٹنی پوچھنے شرم نہیں ہو رہی، اللہ کا نام لینے شرم ہو رہا ہے بندہ۔ جس رب نے اسے پیدا کیا، جس رب کی کائنات ہے، جس رب کی طاقت کائنات میں چلتی ہے، دنیا میں بھی رب کی طاقت چلتی ہے، آخرت میں بھی رب کی طاقت چلتی ہے، اور اس رب کا نام، یہ رب کا بندہ، رب کا غلام، رب کا نوکر، اس کا نام لینے کے لیے شرماتا ہے۔ تمہیں بول حضرت میں سنتی، پھر ہمارے سے ایک بولنے لگاتی ہے، تمہیں بول کو شیطان نفس میں دھوکہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو کس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے؟ اور ایک مرتبہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ہے کہ نہیں ہے؟ پکا ہے؟ کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، نو شک نو ڈاؤٹ، اونلی کنفرم، پکا یقین۔ چلیے، تو اللہ جب فرما دیا کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی نمونہ ہے، تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے بھائی؟ عمل کرنا بولے تو پہلے معلوم کرنا نا کیا کیا چیزیں ہیں بول کے۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں ایک بات بولا تھا، جب معلوم ہی نہیں ہے تو کیا کرنا؟ اچھا، معلوم ہونا بولے تو کیا کرنا؟ کرنا نا۔ کہاں چاہیے ہوٹل کے میں بیکار کٹے چبوترے کے بعد جھاڑ کے نیچے کہاں بھائی؟ مسجد میں آئیں گے، پاکیزہ ماحول میں علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، امام کے قریب میں آ کر ادب کے ساتھ بیٹھ کر مولانا یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس میں نبی کی سنت کیا ہے؟ بچی کو رشتہ دینا چاہتا ہوں، اس میں نبی کی سنت کیا ہے؟ بچے کو جو ہے رشتہ لگ رہا ہے، اس میں نبی کی سنت کیا ہے؟ دعوت کھلانا چاہتا ہوں، اس میں نبی کی سنت کیا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ دادی کو پوچھتا، دادی کیسا کرنا؟ نانی کو پوچھتا، نانی کیسا کرنا؟ اماں کو پوچھتا، اماں کیسا کرنا؟ بابا کو پوچھتا، بابا کیسا کرنا؟ نانی بھی جاہل، دادی بھی جاہل، دادا بھی جاہل، باپ بھی جاہل، اماں بھی جاہل، جاہلوں کو پوچھ کے عمل کر رہا۔ علماء کے نزدیک آنے اس کو شیطان وقت نہیں دے رہا۔ جاہلوں کے پاس بیٹھ کر پوچھ کے کیا کرنا، کیسا کرنا، اب اس میں بیچ میں مولوی صاحب ہر ہنڈی میں میری منڈی ور کو ڈال دو، بھائی ایسا کرو نہ، کوئی نبی کی سنت نہیں بولے تو حضرت معافی، ہماری دادی کیسا بولے کہ ویسا حضرت گھر میں چلنے کا، ہماری دادی لکیر کے فقیر وہ کیسا بولے کہ ہمیں سب وہ چلنے کا۔ اچھا، دادی مفتی صاحب بڑے عالم، پورے مسئلے معلوم دادی کو، موڑو نمکال رکھنے والی دادی کے اوپر یقین کر کے انہیں زندگی گزار رہا ہے۔ میرے آقا اللہ کے لاڈلے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے تعلق سے اللہ کو قرآن میں آیت نازل فرمایا، نہ تم دادی کو دیکھو، نہ تم نانی کو دیکھو، نہ تم تمہاری اماں کو، نہ تمہارے بابا کو دیکھو، اگر تم دیکھنا واقعی میں ہے تو وہ میرے نبی کی زندگی کو دیکھو۔ کیا کمی ہے میرے نبی کی زندگی میں تم کو؟ کیا میرے نبی کے لباس میں تم کو کوئی کمی نظر آئی؟ کیا میرے نبی کے چلنے میں تم کو کوئی کمی نظر آئی؟ کیا میرے نبی کے بیٹھنے میں کوئی کمی نظر آئی؟ کیا میرے نبی کے لباس میں تم کو کوئی کمی نظر آئی؟ کیا میرے نبی کے بال رکھنے میں تم کو کوئی کمی نظر آئی؟ کون سی کمی ہے؟ ارے کیا کمی ہم بیان کریں گے نبی کی؟ نبی کا تو حسن اتنا ہے، نبی کی جو ہے مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ فرش پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرے تو آسمان کا چاند جو ہے چمکنے والا 2 ٹکڑے ہو کر یہ کہتا ہے، اے نبی تم انگلی نہیں ہلانا، تمہارے اشارے پر میں بھی قربان ہو جاتا ہوں۔ جب چاند تمہارے اشارے، نبی کے اشارے پہ قربان ہو رہا
تو کیا یہ نبی کی امت جس امت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پتھر کھائے، طائف کے پہاڑوں کی صعوبتیں برداشت کی، مصیبتیں تکلیفیں برداشت کی، دن میں بھی اس امت کے لیے رویا، رات میں بھی اس امت کے لیے رویا، ہر موڑ میں ہر حال میں اللہ سے کرتے رہے دعا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میرا تو چھوڑ، میری زندگی کھاؤ بھی گزرے گی نہ کھاؤ گزرے گی، تین تین دو دو چاند نظر آتے۔ امی عائشہ فرماتی ہے محمد کے گھر میں چولہا نہیں سلکتا تھا، چولہا تو نہیں سلکتا تھا، لیکن ہاتھ اللہ کے دربار سے نیچے نہیں ہوتے تھے، اے اللہ میری امت کی حال پہ رحم فرما۔ کون امت؟ کہاں ہے وہ امت؟ کہاں ہے بھائی؟ کون سے جنگل میں ہے امت؟ کون سے بکریاں چرا رہی ہے؟ کون سے گدھوں کی نقل کر رہی ہے؟ کن کتوں کی نقل کر رہی ہے یہ امت؟ جس امت کی خاطر نبی دن میں رات میں رویا، پیٹ پر پتھر بھاگا، جنگ خندق کھودا گڑا نبی اپنے ہاتھ سے پکیسی لے کر پھوڑا لے کر امت کی خاطر۔ آج امت غمت میں پڑی ہوئی ہے، امت دادی کی گود میں پل رہی ہے، امت نانی کے گود میں پرورش پا رہی ہے۔ نبی ان کو یاد نہیں آتا، جی نبی پوری زندگی امت کو یاد کیا، آج یہی امت اس نبی کو بھلا دیا، اس نبی کے اسوے کو بھلا دیا، اس نبی کے لباس کو چھوڑ دیا، اس نبی کی سنت کا جنازہ گھر سے روزانہ 100 کی سنتوں کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکل رہا، لیکن نہ باپ کو فکر، نہ بیٹے کو، نہ ماں کو، نہ دادی کو، نہ دادا کو۔ امواس ہے پنیہ میں ہے بیٹے جانو کو آج یہ معلوم ہے، پنیہ کو باہر نہیں نکلنا، امواس کو باہر نہیں نکلنا، یہ خبر ہے دادی کو، صبح میں نبی کی سنت کا جنازہ دادی کے گود سے نکلا، دادا کو بھی خبر نہیں، دادی کو بھی خبر نہیں۔ پوترا بھی دادی کیسا بولے ویسا حضرت، میرے تو لڑیاں ہو جاتے ہیں حضرت، ہمارے بابا بھی ان کی لکیر ڈالے لگے تو ہو گیا ختم۔ اللہ یہ نہیں فرمایا، ہاں الحمدللہ تمہاری دادی نبی کے اسوے حسنہ پر چل رہی ہے، تمہارے دادا نبی کے اسوے حسنہ پر چل رہے ہیں، تمہارے اماں تمہارے بابا نبی کے اسوے حسنہ پر چل رہے ہیں، یقیناً تم تمہارے باپ دادا کے طریقے پر چلو، دادی کی بات مانو، دادا کی بات مانو، کوئی انکار نہیں، خوشی کی بات ہے، اللہ بھی اجر دے گا، دونوں کو اجر دے گا، دادا کو بھی پوترے کو بھی، دادی کو بھی پوتری کو بھی، سب کو اجر دے گا۔ لیکن ایسا نہیں، دادی بھی نبی کی سنت سے دور ہے، دادا بھی نبی کی سنت سے دور ہے، اور پوترا اسی کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ انصاف ہے کیا؟ بولو بھائی، ارے انصاف ہے بے انصاف ہے؟ بے انصاف ہے نا؟ تو انصاف پسند کرنا ہے یا بے انصافی کے راستے پہ چلنا ہے؟ صحیح ہے نا؟ حضرت ہمیں 4 بھائی ہیں حضرت، 3 ایکڑ جنگل ہے حضرت ہمارے بابا کو، لیکن ہمارے بابا جب بانٹے دیکھو 2 جنہ کو انصاف سے بانٹے حضرت، میری باری ہے تک بڑا بے انصاف کری حضرت ہمارے بابا، اس کا سے ہمارے بابا کو رکھتا نہیں ہمارے گھر میں۔ ارے صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ تم بھی انصاف کو چاہتے ہو نا؟ باپ کے 4 بیٹے 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 3 ایکڑ جنگل ہے، دونوں کو انصاف سے بانٹا، ایک کو بے انصاف کیا تو اس کے سر میں جو ہے کیڑے مغلانے لگتے ہیں کہ میرے بابا نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ناانصافی کیا۔ جب میرے بابا نے میرے ساتھ ناانصافی کیا تو میں بھی کیا کروں گا؟ میرے بابا کے پیر نہیں دباؤں گا۔ کہیں دبانا حضرت، میرے کیا ضرورت ہے؟ کیا دیا حضرت تم نے میرے کو؟ 2 جنہ کی انصاف کر کو میرے ساتھ بے انصاف کرتے رہو۔ اللہ اکبر، اتنی باریکی کے ساتھ انصاف پر چلنے والی قوم، اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ ایسا اگر جو پوری قوم انصاف پر قائم ہوتی تو پھر دنیا میں زلزلے نہیں آتے، مسلمان کٹتا نہیں، مٹتا نہیں، پٹتا نہیں، مسلمان کی شان بڑی اونچی ہوتی۔ جو انصاف باپ کی دولت سے اولاد مانگ کر لے رہی ہے کہ انصاف چاہیے، دین ہے، 4 ایکڑ جنگل ہے تو برابر تقسیم
یہی انصاف اگر یہ قوم، یہ ملت، یہ امت دین کے اندر کرتی تو کتنا بھلا ہوتا. ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ ذرا زور سے بولو. میں اکیلا چیخ رہا تھا، کیوں کیا بولوں؟ اٹھی کو تدی جا رہی میرے کو، تمہیں کیا تو بول رہے بولو. ایسا نہیں، ساتھ میں چل رہا ہے. بولو انصاف سے چلنا ہے. چلنا ہے نا؟ چل رہی چلنا ہے. وہ تو سمجھے نہ بول رہی چلنا ہے. چل رہی کیا؟ جنت میں جانا ہے نا؟ جائیں گے؟ کون کون جائیں گے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، جنت پہلے نبی کی شفاعت پہلے؟ یہ بولو سبحان اللہ. اچھا یہ بولو، جنت کا میٹھا، شہد سے بھی میٹھا، دودھ سے بھی سفید، پاکیزہ پانی پہلے کی یا نبی کے ہاتھ سے آب کوثر پینا پہلے؟ پہلے آب کوثر، بعد میں جنت. پہلے نبی کی شفاعت، بعد میں جنت. واہ واہ، اللہ کیا مقام سے نوازا ہے اللہ نے ہمارے نبی کو. آج ایسے نبی کو اگر کوئی قوم بھولی ہے، غیر تو غیر، نبی کے دشمن بھی نبی کا مقام کو جانتے ہیں اور نبی کا جو ہے اقرار کرتے ہیں. اگر کوئی قوم بھولی ہوئی ہے نبی کو تو وہ قوم مسلم قوم ہے. آج اسی لیے حالت آ رہی ہے. امت پہ پریشانی کیا واسطے آتے معلوم؟ کیا واسطے آتے؟ امت پر پریشانیاں اسی لیے آتے کہ یہ امت نبی کو بھول گئی، نبی کے طریقے کو بھول گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ایک مرتبہ واعظ و نصیحت کی باتیں کر رہے تھے. صحابہ کا مجمع تھا. ایک صحابی رسول اس کے اندر بڑے جذبے کے ساتھ، ویسے تو پورے صحابہ کے اندر جذبہ ایمانی بہت جوش و خروش کے ساتھ تھا، ہمارے جیسا نہیں سن کو منڈی ہلا کو چلے جانے کے نہیں، وہیں سے عمل لے کر اڑتے تھے. عمل کا پکا عزم و ارادہ کر کے اڑتے تھے. ہمارے سر کا نہیں. یہ جمعہ کو وعدہ کرے تو اب ایک جمعہ کو آوے کا وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کو وعدے پورے وعدے ہو جاتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر کے سر کے جھوٹے وعدے کر کو جھولی لگا لے کو بھاگتے. ہم تو فقیر آدمی ہیں جی، جھولی لے کے نکل پڑیں گے. جھولی میں دیکھیں تو کیا بھی نہیں رہتا، نیت میں خطرہ، جھولی میں خطرہ. کیا ملا رہے تو خطرے لے، تو بھی کہا میں بھی کہا. اللہ، کیونکہ نیت خراب ہے. نیت اس کی عمل کی نہیں ہے تو پھر توفیق عمل کیسے ملے گی؟ تم نیت کر کے دیکھو، اللہ توفیق نہیں دیا تو پھر پوچھو آگے. عمر نے نیت کی، اللہ نے ہدایت دی. ابو جہل نے نیت کو دفنایا، اللہ نے اس کو جہل کا باپ بنایا. پوری جہالت کا باپ ابو جہل. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بیٹھ کر بیان کر رہے تھے واعظ و نصیحت کے بعد. درمیان میں نبی کی سنتوں کا ذکر آتے ہوئے ابو بکر صدیق کے زبان سے نکلا، پیارے نبی علیہ السلام سر کے بال اس طریقے سے رکھتے تھے. نبی علیہ السلام کنگھی سیدھے طرف سی کرتے اور بال بیچ میں مانگ نکالتے، اور ادھر تھوڑے بال ادھر تھوڑے بال، اور بیچ میں سفیدی نظر آتی. بیان ختم. صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چلے، اپنے کاروبار میں چلے. ایک صحابی رسول کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ نبی کی پیاری سنت، بالوں میں بھی نبی کی سنت ہے، نبی کا یہ طریقہ ہوتا تھا. فوراً گھر میں گئے، کنگھی لیا، بال کو اس طرف سے اس طرف، اس طرف سے اس طرف، ادھر ادھر کرنے لگے تاکہ بیچ میں ماپ نکلے اور بیچ میں سفیدی نظر آنے لگے. لیکن اتفاق سے ان کا نصیبہ تھا کہ ان کے بال گھنگرولو بال تھے. معلوم جانتے ہیں گھنگرولو بال؟ گہنے بال الگ ہوتے ہیں. گھنگرولے بال میں کونگے کر بھی تمہیں کونگے کر کوئی کچ نہیں کر کوئی کچ، وہ کیسے کے ویسے کرتے ہیں. دیکھیے ادھر سے ادھر کر رہے، بہت دیر تک سختی کے ساتھ بہت زور ڈال کر رہے ہیں، لیکن بالوں میں مانگ نہیں بیٹھ رہی ہے اور بیچ میں سفیدی نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن شوق دیکھیے، جذبہ سنت نبوی دیکھیے صحابہ کی زندگی میں. ہمت نہیں ہارے، یہ نہیں سوچا کہ میرے بال سے مانگ نہیں نکل رہی ہے، میرے نبی کی سنت مانگ ہے، سفیدی نظر آنا ہے، لیکن بدنصیب ہوں کہ میرے بال گھنگریلو ہیں، مانگ نہیں نکل رہی ہے. دل میں خیال آیا کہ کرنا کیا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے. کڈی نکالی لوہے کی، ایک لمبی کڈی نکال کر انگار سے لگایا
اور اس کے اندر اس کٹی کو رکھا. وہ صحابی رسول نے اس کٹی کو انگار کے اندر رکھ دیا تھوڑی دیر. جب وہ کٹی گرم ہو گئی تو اس کٹی سے جو ہے بیچ میں داغ دیا. کیا دیا؟ سن رہے ہو سو رہے ہو؟ ارے سن رہے ہو سو رہے ہو؟ بولو. نہیں، جواب کیسا آنا؟ سن رہے ہو سو رہے ہو تو کہنا کہ ہم جاگ رہے ہیں. بولو کیا کر رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں. الحمدللہ جاگ رہے ہو. جاگنے والا زندہ ہوتا نہیں، سونے والا مردہ ہوتا. ذرا بولو بھائی. الحمدللہ جاگنے والا زندہ ہوتا ہے، سونے والا مردہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کی چھوٹی بہن کون ہے؟ نیند ہے. نیند میں چلے گئے تو مردہ خراٹے مارتا رہتا، اوپر کون لٹھا مارتا کہ معلوم نہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمارے سونے کو بھی نبی کی سنت کے مطابق سونے کی توفیق عطا فرمائے. سونا بھی چاہیے. ہمارا سونا نبی کی سنت کے مطابق، ہمارا اٹھنا نبی کی سنت کے مطابق، ہمارا بیٹھنا نبی کی سنت کے مطابق، زبان سے بولنا یہاں تک کہ مسکرانا ہنسنا بھی نبی کی سنت کے مطابق ہونا ہے ہمارا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی، مسجد تو دور کی بات، پوری زندگی بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری زندگی بازار میں بغیر ٹوپی کے نہیں نکلے، کپڑے کے نہیں نکلے. لیکن یہ نبی کی امت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی بڑی پاکیزہ مقدس عبادت کرنے کے لیے مسجد پہنچتی ہے. لیکن نماز تو پڑھ، لیکن تیرا ہیئر اسٹائل خراب نہ ہو. ٹوپی لگایا تو تیرا ہیئر اسٹائل خراب ہوگا. کیا منہ دکھائیں گے نبی کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے نبی کو؟ جو نبی بغیر سر پہ کپڑا ڈالے کے گلی میں نہیں نکلتے. آج وہ نبی کی امت اللہ کی عبادت کرنے بغیر ٹوپی کی عادت. تکبر ہے، تکبر. یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں. تکبر کرنے والے کو اللہ عام دھاموں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالتے ہیں. تو صحابہ رسول کیا کیا؟ لوہے کی ذرا جو ہے گرم کر کے سر پر داغ ڈال دیا. بال بھی جل گئے اور بیچ میں آنگ بھی آ گئی. تکلیف تو ہوئی، لیکن نبی کی محبت میں صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. چھوٹی سی تکلیف ان کو کیا حیثیت رکھے گی؟ بولو. 2 دن کے بعد پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ملے، ملاقات کرے. جا کر جو ہے امامہ نکال کر بتایا کہ صدیق اکبر بتائیے کہ آپ صحیح ہیں میری ماں؟ تو صدیق اکبر نے دیکھا کہ پھوڑا ہوا ہے، سر میں زخم ہوا ہے. فرمایا کہ بھائی یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ صدیق اکبر میں کیا کروں، مجبور ہوں، تمہاری زبان سے سنا کہ نبی کی سنت یہ. لیکن میں جب گھر میں گیا یہ عمل، یہ حرکت کرنے لگا اور میں نبی کی سنت کو عمل کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن نصیبہ میرا یہ کہ میرے بال گھنگریلو ہیں، مانگ نہیں نکل رہی، بیچ میں سفیدی نہیں آ رہی. اب کروں تو کروں کیا؟ میں سنت تو میں عمل کرنا ہے، میری یہ حرکت یہ کام کی. صدیق اکبر نے ان سے کہا کہ بھئی جب اللہ نے تجھے بال ایسے دیے ہیں، مانگ نہیں نکل رہی ہیں، تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، کوئی گناہ تو نہیں ہوگا. لیکن جو شوق تیرے اندر ہے، اسی شوق اور اسی نیت پر اللہ نے تجھے اجر دیا. میاتو کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید من تمسک سنتی عند فساد امتی. کہ جو ایسے فساد کے زمانے میں جبکہ میری سنتوں کو بھول گئے ہو لوگ، میرے سنتوں کو جو ہے چھوڑ دیے ہو لوگ، ایسے وقت میں کوئی ایک میری سنت کو زندہ کرتا ہے، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. کتنے شہیدوں کا؟ ایک شہید کا مقام کیا معلوم؟ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے قرض کے. سوائے قرض کے. اگر شہید ہونے والا اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا، اس کے سر پر قرض ہے، گناہ تو معاف ہوں گے، قرض معاف نہیں ہوگا. جب تک ادا نہیں کرتا، جب تک جنت کی کیلی نہیں کھلے گی. بہت بڑا مسئلہ ہے. تو وہ صحابی کا شوق تھا. تو صحابہ کے اندر نبی کی سنتوں کا شوق ایسے تھا
آج ہمارے اندر ہے؟ واللہ میں اللہ کی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا، آج میں اسی امت کے ایک فرد کو یہاں پر کھڑا کر کے دل دردی کے ساتھ نبی کی محبت کا واسطہ دے کر، خدا کی چاہت و محبت کا واسطہ دے کر کہوں کہ بھئی تیرے سر پر بال تو نے کس کے طریقے پر رکھا؟ میں نے اس کو کہا کہ بھئی نبی کا طریقہ ایسا ہے، بال نبی ایسا رکھتے تھے، ایسا نہ رکھ۔ یہودیوں کے، نصرانیوں کے، انگریزوں کے، مغربی ممالک کے بال تو سر پر نہ رکھ، یہ بال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور تو اللہ کے دشمنوں کے طریقے پہ بال رکھتا ہے۔ کھڑا کر کے میں نے کہا کہ یہ سنت طریقے سے بال بنا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بنائے گا، لیکن بعد میں اس کی دل کو تکلیف ہوگی کہ بھئی حضرت سے بالکل چپ کے غلطی کرائے، دل کو بڑا تکلیف ہے بھی کہ اتنی اچھی ہیئر اسٹائل تھی رے میری، کیسی تھی معلوم؟ ایک طرف گھنٹا دکھتا تھا، ایک طرف کتا دکھتا تھا، سامنے سے خنزیر دکھتا تھا، میں انسان کا تو حلیہ ہی نہیں تھا میرے پاس، پورے جانوروں کی صفت میرے سر کے بالوں میں آئی تھی، اور مجھے خوشی بھی اسی میں تھی۔ خاموں کا حضرت میرے ہاتھ کو لگ گئے، انہوں جا کو میرے بالا کٹ کرے ہوئی۔ دوستہ بھی شیطان دوستہ، نیکی کی دعوت نہیں، دین کی دعوت نہیں، نماز کی دعوت نہیں، قرآن کی تلاوت کی دعوت نہیں، مسجد کی دعوت نہیں، جنت کی دعوت نہیں، اچھائی کی بھلائی کی دعوت نہیں۔ کئی بار ہے اچھی تھی تو رہتے، کئی بار ایسا کر لگا ہے میرے کو، کیا کرنا لے رہے با، چھوڑتا رہا، بول لینا نہیں لو، انہیں بھی جانور، انہیں بھی جانور، دونوں جانور۔ نبی کی سنت سے اتنی نفرت ہے تم کو، نبی کی سنت سے اتنی بیزاری ہے تم کو، نبی کی سنت اختیار کرنے سے دل اتنا بوجھ ہو رہا ہے تم کو، تو پھر نبی کی شفاعت کس منہ کو لے کر پاؤ گے؟ پھر نبی کی شفاعت ہونا سحقا لکم سحقا لکم لمن بدل دینی بعدی، نبی فرمائیں گے فرشتوں سے، اے میرے اللہ کے فرشتوں، پاکیزہ مخلوق، آؤ آؤ دیکھو میرے آب کوثر کی لائن میں کون کھڑا ہے، مصطفیٰ اس کا نام ہے، مرتضیٰ اس کا نام ہے، محمد اس کا نام ہے، احمد اس کا نام ہے، علی اس کا نام ہے، عمر اس کا نام ہے، ابو بکر اس کا نام ہے، لیکن طریقہ کفار و مشرکین کا ہے، طریقہ یہود و نصارہ کا ہے، یہ مشرق کا نہیں، یہ مغرب کے ممالک کا جو ہے پجاری ہے، غلام ہے، وہ مغربی ممالک کو خدا مان کر اس کے سر کے بال اس نے میرے طریقے کے خلاف رکھا تھا، لاؤ سحقا لکم، اس کو نکالو، اوندھا منہ پکڑ کر جہنم میں گھسیٹ کر لے کے جاؤ۔ جب نبی یہ لفظ استعمال کر دیے، خدا کی قسم بچانے والا کوئی نہیں پیدا ہوگا، نہ فرشتوں میں یہ ہمت، نہ جبرائیل نہ میکائیل میں یہ ہمت، پہاڑ کو اٹھا کر انگلی میں اٹھا کر پھینکو وہ تو پھینکتے جبرائیل، لیکن بچانے کی طاقت بھی نبی دھتکار دیے تو پھر ختم۔ بولو یہودی ہونا یا نبی ہونا؟ ارے زور سے بولو، نبی ہونا۔ یہودیوں کا طریقہ پسند ہے، نبی کا طریقہ پسند ہے، نبی کا طریقہ پسند۔ یہ آواز کو غصہ مت سمجھو، یہ درد ہے، درد جو ابل رہا ہے، تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، ماں 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 بول کے بمبڑا مار رہا، کیا اس کا بمبڑا مارنا غصہ ہے یا درد ہے؟ درد سے پکار رہا ہے یا غصے سے پکار رہا ہے؟ یہ گھوڑا ہمیں ستا رہا ہے کہ نبی کی امت کدھر جا رہی ہے، اسی لیے گلا خراب کر کے پکار رہے۔ لوگ ہمارے پکارنے کو غصہ سمجھتے، غصہ نہیں، درد ہے، درد۔ گھوڑے کو سکھا لو ورنہ سیپٹک ہوگی، انفیکشن ہوگا، پیر کیا کرنا پڑے گا؟ کٹوانے کے لیے تیار ہو؟ نہیں بولو ہاں ضرور کٹوائیں گے، لیکن نبی کے نام پر گردن کٹائیں گے۔ بولو انشاءاللہ، بولو بھائی، نبی کے نام پر جان لٹائیں گے، مال لٹائیں گے، سب کچھ نبی کے نام پر قربان کریں گے، لیکن یہود و نصارہ شیطان و نفس کے نقش قدم پر کبھی بھی نہیں چلیں گے۔ پکا؟ اب بس کرتا ہے، اب آپ کا یہ وعدہ ہے، اب ایک عہد آپ لوگ ہاتھ میں ہاتھ رکھو، گویا کہ یہ ہاتھ میرا نہیں، ایک عالم کا نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ علی الجماعہ،
جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ہاتھ رکھ کے پہلی آج ایک عہد، باقی وہ اور عہد دوسرے جمعوں میں کر لیں گے. سب سے پہلا عہد آج یہ کرنا ہے، سب کرنا ہے کہ آج جس کے سر پر، بولو، آج جس کے سر پر انگریزوں کے، یہودیوں کے، نصرانیوں کے، کتوں کے، گدھوں کے، گھوڑوں کے، کالے جانور خنزیروں کے، اس بدماشوں کے، خدا کے، نبی کے، صحابہ کے، اسلام کے، قرآن کے، مسجدوں کے، مدرسوں کے جو دشمن ہیں، ان دشمنوں کے بال جس کے سر پر بھی ہے، کل ہفتے کی صبح یہی ہماری شام آخری ہوگی، پھر کل صبح کا سورج طلوع ہوگا تو یہ سورج بھی گواہی دینے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ یہ جمعہ کی شام تک تو یہودیوں کے طریقے پر تھا، لیکن ہفتے کی سورج جو طلوع ہو رہا وہ سورج یہ کہنے پر مجبور ہو یہ نبی کا پکا عاشق ہے، یہ نبی کا پکا امتی ہے. کہلوائیں گے، سورج کو گواہ بنائیں گے، ہوا کو گواہ بنائیں گے تو کٹائیں گے نا. جس کے سر کے بال غلط طریقے پر ہے وہ فوراً کٹوا دے، ضمانت جنت کی آ کر ہمارے پاس سے لے لے. پھر بات غلط ہوگی تو کل پکڑ ہوگی میری انشاءاللہ. اتنی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، معمولی بات. اللہ ہم سب کو نبی سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، نبی کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے سنتوں کو چھوڑ کر، نبی کی شریعت کو توڑ کر زندگی گزارنے سے اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. کہاں جائیں گے نبی کی شریعت کو چھوڑ کر؟ دنیا میں تو جائیں گے لیکن آخرت میں کہاں جائیں گے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. خدا 26 پارٹ بھی کرا رہے ہیں سورہ ملک میں، یہ دنیا تو یہ ختم ہونے والی ہے جس کو تم اہمیت دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا. آخرت ہی بہتر ہے اور بقا والی ہے، باقی رہنے والی چیز آخرت ہے. آخرت کے لیے سوچو تھوڑا. دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی. ایک لڑکی بولی تیرا ہیئر اسٹائل اچھا نہیں ہے، جو نبی کی سنت پر بال کر گیا اس کو اس کی لور بول ڈالی تیرے بالا کیا بھی اچھے نہیں بول. انہیں گیا سپر کتے کی کٹنگ کرا لے گا، سپر ہیرو بول ڈالتی ہے. انہیں لائسنس دے ڈالی تو انہیں 180 کی سپیڈ پہ گاڑی چلاتا ہوں. اب بس زندگی بھر ایسے کرتے رہے. نبی بول رہے تم میری سنت کو زندہ کرو، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے کانا معی فی الجنہ، دوست سے دوست کندھے میں ہاتھ ڈال کے کیسا رہتا نبی کے ساتھ ہم جنت میں ویسا رہتے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد